آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمارے جو میڈیا کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ پارسا کی کچھ ایکٹیویٹیز، ان کی اپڈیٹ جو ہے وہ شیئر کی جائے۔ ایک اہم مقصد اسپرٹ آف سوات پہ بات کرنا ہے، جس کا اختتامی تقریب جو ہے وہ تقریبات شروع ہو گئی ہیں۔ کل ایک اس کا فنکشن تھا جس میں آپ کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی تھی، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ موقع مناسب ہے کہ پارسا کی کچھ اور ایکٹیویٹیز جس پہ ہم آج کل کام کر رہے ہیں اس کے سلسلے میں بھی آپ سے بات چیت کی جائے۔ کچھ اچھی خبریں ہیں تو اس لیے اچھی خبریں شیئر کرنا بڑی ضروری ہوتی ہیں۔ میں باقی جو کچھ پارسا نے شروع کیا ہے، جس میں اسکولوں کی تعمیر ہے، ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، ایکوپمنٹ دینا ہے، ان کی تفصیلات آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ وہ نئی چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو پچھلے 3-4 مہینے میں ہم کر پائے ہیں یا اس میں ہم نے کامیابی حاصل کی ہے۔ ایک جو اچھی ڈیولپمنٹ ہے پچھلے 3-4 مہینے کی، وہ یہ ہے کہ روڈ سیکٹر جو کہ تھوڑا سا نیگلیکٹڈ تھا، اس کے لیے ہمیں فنڈنگ کا مسئلہ تھا۔ اس کے لیے مالاکنڈ ڈویژن کے لیے سی ایم صاحب نے 27 کروڑ روپے کا ایک پیکج جو ہے وہ اپروو کیا ہے، جس کے تحت روڈز جو ہیں وہ سوات میں دیر اپر، دیر لوور، بنیر اور شانگلہ میں مختلف روڈز جو ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ ہوگی۔ اسی کے ساتھ ایک اور جو پیکج سی ایم صاحب نے اپروو کیا ہے، اس میں سوات کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ سوات کے 2 اہم منصوبے جن کو سگنیچر پروجیکٹس ہم کہتے ہیں، ایک ایکسیلشیر کالج سوات اور دوسرا سنگوٹا پبلک سکول، دونوں کے لیے جو ہے وہ فنڈز کی جو منظوری ہے وہ ہو چکی ہے۔ ایکسیلشیر کالج جو ہے اس پہ انشاءاللہ 17 کروڑ کی لاگت سے وہ دوبارہ مکمل طور پر تعمیر ہوگا، اور سنگوٹا پبلک سکول جو ہے وہ 8 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل طور پر تعمیر ہوگا۔ اور وقت کا تعین ہم کوشش یہ کریں گے کہ اس میں 18 ماہ میں ہم یہ کام مکمل کریں، لیکن چونکہ سول ورکس ہیں تو اس میں تھوڑی دیر سویر جو ہے وہ ہو بھی سکتی ہے۔ اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو سنگوٹا پبلک سکول یا سنگوٹا سکول کی پرانی انتظامیہ تھی، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آئیں، وہ ہمیں اپنی ترجیحات بتائیں، ان ترجیحات کے مطابق وہ سکول دوبارہ تعمیر ہو، اور ان سے ہم نے یہ کمٹمنٹ لی ہے کہ جب سکول تعمیر ہوگا تو اس کا انتظام دوبارہ ان کے حوالے کیا جائے گا، تاکہ وہ جو تعلیمی معیار تھا یا جو ایک سٹینڈرڈ تھا یا جو سوات کو ایک بہت اچھی ایک انسٹیٹیوشن اویلیبل تھا سنگوٹا پبلک سکول کی شکل میں، وہ دوبارہ ان کو میسر آئے۔ اسی کے ساتھ ایک اور اہم مسئلہ جو سوات کو درپیش تھا، وہ یہاں کے سول اریگیشن چینلز ہیں جو فلڈز کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے۔ یہ ہر ایک اریگیشن چینل جو ہے یہ 2 سے 3 ہزار ایکڑ زمین کو سیراب کر رہا ہے۔ 2 سے 3 ہزار ایکڑ، یہ تقریباً 13 اریگیشن چینلز ہیں، اور اس پہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 70 سے 80% سوات کی زراعت کا دار و مدار ہے۔ ان اریگیشن چینلز کی منظوری بھی سی ایم صاحب دے چکے ہیں، اور تقریباً 30 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ تمام اریگیشن چینلز جو ہیں یہ دوبارہ ریہیبلیٹیٹ ہوں گے۔ یہ صرف سوات میں ہے 30 کروڑ روپے۔ اس میں جو اہم بات دوسری ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ پرائیویٹ سول چینلز ہیں تو یہ عام طور پر حکومت ان کی ریپیئر نہیں کرتی، لیکن ایز اے اسپیشل کیس سوات کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہاں کی جو ایک ریکوری اچھے طریقے سے شروع تھی اور اس میں زراعت کا اور باغات کا بہت بڑا رول تھا، تو یہ ایک اسپیشل ڈسپنسیشن کی گئی ہے، اور ایک ایسے کام پہ جو کہ حکومت کی انوینٹری پہ نہیں ہے، اس کی پراپرٹی نہیں ہے، اس پہ یہ پیسے خرچ ہوں گے، تو یہ بھی ایک سوات کے لیے اچھی خبر ہے۔ ہم جو ہیں ہمارا جو ایگزسٹنگ ریکنسٹرکشن کا کام ہے وہ جاری ہے، ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن میں، اب ہم نے روڈ سیکٹر بھی پک اپ کر لیا ہے، اور ایگریکلچر میں بھی جو ہمارا 4 سب ڈویژنز میں آلریڈی اٹالین ڈیٹ سویپ کے تحت سے پروگرام چل رہا تھا ERALP کے نام سے، جن میں کبل، مٹا، خواجہ خیلہ اور چارباغ کے سب ڈویژنز شامل تھے۔ اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے حکومت نے، صوبہ سرحد کی حکومت نے اپنے وسائل سے مزید 20 کروڑ روپے مہیا کیے ہیں، تاکہ اسی قسم کا پروگرام جو ہے وہ دیر اپر، دیر لوور، شانگلہ اور بنیر میں بھی شروع کیا جائے۔ یہ زراعت ہے، اس میں زراعت بھی ہے، اس میں لائف سٹاک بھی ہے، اور اس میں جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں یا گاؤں کی سطح پر جو تنظیمیں بنی ہیں ان کے ذریعے کام کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے ذرائع معاش کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں،
اور بہت سارے کیسز میں وہ جو پروڈیوس ہوتی ہے وہ دوبارہ لے کے، جیسے ان کی جو نرسریاں ہیں وہ دوبارہ ان سے خرید کے ایفارسٹریشن کا کام بھی کیا جاتا ہے. تو وہ ماڈل جو ہے وہ اب ریپلیکیٹ انشاءاللہ ہوگا باقی ڈسٹرکٹس میں بھی. یہ تو کچھ ڈیٹیلز تھیں ہمارے جو ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن کا کام ہے، جس میں آپ سے بات بھی ہوتی رہتی ہے، اور بین الاقوامی سطح پر اس بات کو ایکنالج کیا جا رہا ہے کہ ایسی سچویشن جو کہ سوات کو درپیش تھی، ایک نان اسٹیٹ ایکٹر آ کے ایک علاقے پہ اپنی ریٹ قائم کرتا ہے، اس کو جو ہے گورنمنٹ اس کے اگینسٹ ایکشن لیتی ہے، ایک انسرجنسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے، ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود اس علاقے کی جو ریزیلینس ہے، یہاں کی جو ہمت ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 2 سال ہونے کو آئے، 2 سال میں زندگی تقریباً معمول پہ آ چکی ہے، اکنامک ایکٹیویٹیز دوبارہ جنریٹ ہوئی ہیں، پرانی اکنامک ایکٹیویٹیز بھی جنریٹ ہوئی ہیں، کچھ نئی اکنامک ایکٹیویٹیز بھی جنریٹ ہوئی ہیں، اور وہ جو ایک ایفرٹ ہے وہ ایک صحیح طرف جا رہی ہے. پوری ابھی بھی نہیں ہوئی، اتنی جلدی ہو بھی نہیں سکتی، لیکن اس میں جو حوصلہ افزا بات ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں پہ بھی اس قسم کے حالات اگر کسی پہ آئے ہیں تو اتنی جلدی ریکوری کوئی نہیں کر سکا. یہ اتنا ٹائم ہے کہ اس میں وہ اپنے لوگوں کو واپس اس علاقے میں نہیں بھیج سکے جہاں پہ یہ مسئلہ درپیش تھا. بہت ساری مثالیں ہیں، افریقن کنٹریز کی مثالیں ہیں، افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے، کولمبیا کی مثال ہے، ساؤتھ امریکہ میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ یہ مسئلے پیش آئے. تو یہ سوات کے لوگوں کے لیے میرے خیال میں ایک اعزاز کی بات ہے، صوبائی حکومت کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ 2 سال میں ایک مسئلہ جو ہے وہ ایک اپنے پیک پر تھا، بہت مشکل تھا، اس کو نہ صرف حل کیا گیا بلکہ ایسے اقدامات کیے گئے کہ یہ علاقہ جو ہے وہ ترقی کی طرف دوبارہ گامزن ہو جائے. ایک اور جو بہت اہم ایکٹیویٹی یہاں پہ شروع کی گئی تھی اس کو ہم اپنی اکنامک گروتھ اسٹریٹجی کا نام دیتے ہیں، جس میں سوات کے ہوٹلز کو جو ہے وہ سپورٹ پرووائڈ کی گئی. تقریباً 265 ہوٹلز جو ہیں جن کو کسی شکل میں نقصان پہنچا تھا، ان کو فرمز، ہمارا ایک پروجیکٹ ہے اس کے تحت نہ صرف یہ کہ سامان مہیا کیا گیا بلکہ کچھ کیش امداد بھی دی گئی تاکہ وہ اپنا بزنس جو ہے وہ دوبارہ سٹارٹ کر سکیں. یہ USAID کے امداد سے ہے. پچھلے سال جو ہمارا امن فیسٹیول کے نام سے ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، تو یہ ہوٹلز جو تھے انہوں نے وہ ہاسپٹیلٹی پرووائڈ کی جن کی ہم ریہیبلیٹیشن ہم نے کی تھی. اس دفعہ بھی اسپرٹ آف سوات میں ہوٹلز کے ساتھ جب ہماری بات ہوئی تو وہ 70% آکیوپینسی وہ رپورٹ کر رہے تھے اس تمام پیریڈ میں، جو کہ اگین ایک حوصلہ افزا بات ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوٹل انڈسٹری جو ہے اس کی ریوائول کم از کم 70% جو ہے وہ ہوئی ہے، ایٹ لیسٹ ہمارے یہ اسپرٹ آف سوات کے دوران، جو کہ 45 دن تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 60 سے 70% کا یہ ٹورسٹ سیزن بنتا ہے. یہی پروجیکٹ جو ہے اس نے پچھلے سال پیپسی کولا کی اشتراک سے کالام میں پوٹیٹو سیڈز انٹروڈیوس کرائے. مقصد یہ تھا کہ پیپسی کولا اپنے کچھ پروڈکٹس کے لیے آلو جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے، تو اس امپورٹ کو ہم سبسٹیچیوٹ کر سکیں کالام کے پوٹیٹو سے. اس کے انیشل ریزلٹس بہت اچھے آئے ہیں. پچھلے سال 35 ایکڑ کی فصل جو ہے وہ باوجود اس کے کہ فلڈز تھے، راستہ کٹا ہوا تھا، لیکن چونکہ ہم اس انیشیٹو کو ختم نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو 35 ایکڑ کی فصل کو ہیلی کاپٹر سے لفٹ کر کے پیپسی کولا کے حوالے کیا گیا. انہوں نے اس کو ٹیسٹ کیا اور وہ ان ٹیسٹ سے اتنے مطمئن ہیں کہ اس سال انہوں نے 4 گنا زیادہ سیڈ جو ہے وہ نہ صرف کالام میں بلکہ صخرہ کی وادی میں بھی اس سال انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے. اور اگر یہ تجربہ جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی اور یہاں کے جو لوکل پروڈیوسرز ہیں ان کے درمیان ایک ڈائریکٹ لنکیج ہو جائے گا. اس میں پھر حکومت کی امداد کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ایک نیا بزنس جو ہے وہ یہاں پہ جنریٹ ہو جائے گا. اسی طرح ٹراؤٹ ہیچریز کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کیا پرائیویٹ سیکٹر میں، سرکاری نہیں، یہ پرائیویٹ ہیچریز کی بات ہو رہی ہے. ان کی ریہیبلیٹیشن کے بعد بہت سارے انٹرپرینورز سے بات کی گئی اور اب ہم بہت نزدیک ہیں کہ ہم میٹرو کی جو چین ہے اسلام آباد میں اور جگہوں پہ بہت بڑی یہ سپر مارکیٹ چین ہے، ان کے ساتھ معاہدہ کر کے یہ ٹراؤٹ جو ہے یہاں سے ٹرانسپورٹ کیا جائے ڈاؤن ورڈز، جو ڈاؤن ڈسٹرکٹس ہیں ان کو، اور وہاں پہ اس کی مارکیٹ ڈھونڈی جائے. ہمارا جو سوات کا ٹراؤٹ تھا اس کا اصل مسئلہ یہی تھا کہ وہ سوات سے نیچے جا نہیں سکتا تھا. ایک دفعہ اگر ہم نے یہ طریقہ سمجھا دیا یہاں کے انٹرپرینورز کو کہ ٹراؤٹ کو نیچے پہنچانا کیسے ہے،
تو پھر نہ میری امداد کی ضرورت ہے نہ کسی اور کی امداد کی ضرورت ہے، یہ سیکٹر خود بخود جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوگا۔ جو ریہیبلیٹیشن ہوئی ہے تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اگلے اگست 2012 تک ٹراؤٹ کی پروڈکشن پری کرائسس ٹائم پہ چلی جائے گی۔ 50 ٹن کی پروڈکشن ہوتی تھی کرائسس سے پہلے سوات میں ٹراؤٹ کی، ہم 50 ٹن تک انشاءاللہ دوبارہ پہنچ جائیں گے، اینڈ دین اس کے بعد اس سیکٹر کی ایکسپینشن جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہوگی۔ اس وقت جو ہمارے منصوبے ہیں اس میں ایک پیچ سیکٹر کی ڈیولپمنٹ ہے، آڑو کی۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سوات پورے پاکستان کا 67% آڑو پروڈیوس کرتا ہے۔ ایک ضلع 67% آڑو پورے پاکستان کی پروڈکشن کا یہاں کا اس کا حصہ ہے۔ اس میں بھی بہت بڑا سکوپ ہے۔ اس وقت جتنی بڑی کمپنیاں ہیں بیوریجز کی، جس میں نیسلے ہے، اینگرو ہے، شیزان ہے، ٹاپس ہے، وہ لوگ پلپ جو اس کا جوس نہیں لیکن اس کا ایک جو مادہ ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے مختلف کاموں کے لیے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہاں پہ بھی امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی جائے، اور یہاں کا آڑو اگر نیچے ٹرانسپورٹ نہیں ہو سکتا بیکاز اس کا وہ نازک ہے، تو پلپ یہاں پہ نکال کے اس کو نیچے بھیجا جائے اور یہ کمپنیاں اس پلپ کو یوز کریں اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہو۔ تو اگین وہ اگر یہ تجربہ کامیاب ہوتا ہے اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہوتی ہے تو بزنس کو بھی فائدہ ہے، کسان کو بھی فائدہ ہے، ہم فیسیلیٹیشن کے بعد وڈرا ہوں گے اور ایک بزنس اور ایک پروڈیوسر آپس میں کنیکٹ ہوں گے۔ ماڈل جو ہمارے سامنے ہے وہ اصل میں مردان اور ثوابی کے تمباکو کا ہے، کہ وہاں پہ تمباکو کی کمپنیاں ہیں اور کسان ہیں، حکومت کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے۔ تمباکو کی کمپنیاں اپنے فائدے کے لیے کسانوں کو سپورٹ پرووائڈ کرتی ہیں، ان کی مدد کرتی ہیں، ان کو ایڈوائس دیتی ہیں، اور ایک سلسلہ جاری ہے، اور جو ایک اکنامک گروتھ ہے یا ایک جو انکم ہے وہ جنریٹ ہو رہی ہے۔ سو دس واز آل اباؤٹ آر جنرل ایکٹیویٹیز۔ کمنگ ٹو اسپرٹ آف سوات، مجھے اس پہ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو صرف ایک آدھ دن آیا ہوں یا وہاں سے بیٹھ کے رپورٹس مجھے ملتی ہیں، آپ لوگوں نے تو ساری چیز اپنے آنکھوں سے دیکھی ہے، نہ ہی مجھے اس کی ڈیٹیلز بتانے کی ضرورت ہے، نہ ہی مجھے اس کی تعریف کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف کچھ اس کے اغراض و مقاصد آپ کو بتانے کی ضرورت ہے اور کچھ سٹیٹسٹکس آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے سال جب امن فیسٹیول ہوا تو اس سے ہمیں ایک بڑی انکریجمنٹ ملی۔ انکریجمنٹ یہ ملی کہ ہمارا ایم بہت چھوٹا تھا لیکن رسپانس بہت زیادہ ہیوج تھا۔ ہم یہ توقع ہی نہیں کر رہے تھے کہ اتنے زیادہ ٹورسٹس آئیں گے، صرف ہماری تھوڑی سی پبلسٹی، تھوڑی سی انکریجمنٹ کی وجہ سے۔ اس کے بعد ایک بہت چھوٹا ایونٹ ہم نے سردیوں میں کرایا اسکی گالا کے نام سے۔ وہاں پہ بھی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس اسکی گالا پہ ٹوٹل ہمارا جو پیسے لگے تھے وہ کوئی 7.5-8 لاکھ روپے لگے تھے، لیکن اس سے جو گڈ ول جنریٹ ہوئی، اس سے جو ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی اور اس سے جو ایک سینس آف نارملسی آئی تو وہ شاید 80 کروڑ روپے کے برابر تھی۔ ان دونوں سے انکریجمنٹ ملی تو ہم نے یہ سمجھا کہ اس سلسلے کو کنٹینیو کیا جائے، باوجود اس کے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں پارسا میں کہ ہمارا اصلی کام نہیں ہے، ہمارا اصلی کام کچھ اور ہے، لیکن چونکہ سوات کو واپس نارمل لانے میں، مالاکنڈ ڈویژن کو واپس اپنی حالت میں لانے میں، یہاں کی جو تفریحی سرگرمیاں ہیں، یہاں کی جو کلچرل لائف ہے، یہاں کی جو سوشل لائف ہے، اس کو بھی ریسٹور کرنا ہے۔ سو یہ ہم نے اپنا کام سمجھا اس کو، اور اسپرٹ آف سوات کے نام سے ایک سیریز آف ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پلان کی گئیں۔ جو ایک ڈفرینٹ بات تھی اس دفعہ وہ یہ تھی کہ سیاحوں کو ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی لوکل پاپولیشن جو یہاں پہ ہے ان کے لیے بھی تفریح تباہ کے سامان ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور اس میں سب سے آسان چیز جو ہمیں لگی وہ یہاں پہ کھیلوں کا انعقاد ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ یہاں کے جو نوجوان طبقہ ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں، ان کو کھیلوں کا بہت شوق ہے۔ میں خود یہاں پہ رہ چکا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہاں کے لوگ کتنے شوقین ہیں ڈفرینٹ سپورٹس کے۔ تو 23 مختلف قسم کے سپورٹ ایونٹس جو ہیں وہ آرگنائز کیے گئے۔ ٹریڈیشنل سپورٹس جو ہمارے ہیں، ہاکی ہے، کرکٹ ہے، بیڈمنٹن ہے، ٹیبل ٹینس ہے، وہ ٹورنامنٹس بھی کرائے گئے۔ کچھ نئی چیزیں بھی انٹروڈیوس کرائی گئیں، پیرا گلائیڈنگ یا وائٹ واٹر رافٹنگ جو ہماری اجالا کی ایک ریفائنڈ شکل ہے، یا پولو کے میچز، یہ ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پہ کبھی نہیں ہوئی تھی، اس کو بھی انٹروڈیوس کرایا گیا۔ پرپز یہ تھا کہ اگر اس میں سے کچھ بھی یہاں پہ اپنی جڑ پکڑتی ہیں اور یہاں پہ لوگ اس میں شوق اپنا ظاہر کرتے ہیں اور باہر کے انٹرپرنورز کو یہاں پہ کوئی چانسز نظر آتے ہیں
تو شاید ہم یہاں کی جو ٹورسٹ لائف ہے، یہاں کا جو ٹورسٹ کیلنڈر ہے، یا یہاں کی جو ایونٹس ہیں، اس میں کچھ مزید چیزوں کا اضافہ کر سکیں۔ ہماری جو انیشیل فگرز ہیں اس کے مطابق یہ جو سپورٹس فیسٹیولز تھے جو کہ لوگوں کے لیے تھے بیسیکلی، اس میں ہم باہر سے کسی کو نہیں انوائٹ کرنا چاہ رہے تھے، اس کے باوجود ان تمام ایونٹس کو 70,000 کے قریب لوگوں نے جو ہے وہ وزٹ کیا ہے، اس کو دیکھا ہے۔ اب 70,000 لوگ پلیئرز کے علاوہ اگر آتے ہیں ایک ایونٹ پہ، اس کو وزٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ لوگ وہاں پہ جوس بھی پئیں گے، وہاں پہ کھانا بھی کھائیں گے، وہاں پہ گاڑی میں تیل بھی ڈالیں گے، وہاں پہ اور بھی خرید و فروخت کریں گے۔ تو آپ یہ امیجن کریں کہ یہاں کی جو اکنامک لائف ہے، یا جو ٹریڈرز کمیونٹی ہے ہماری، یا جو ہوٹلنگ انڈسٹری ہے، ان لوگوں کو بھی اس سے بہت بڑا فائدہ ہوا ہے۔ تو یہ صرف ایک کلچرل ایونٹ یا سوشل ایونٹ یا انٹرٹینمنٹ ایونٹ نہیں تھا، اس سے ایک اکنامک ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہوئی ہے۔ ہمارا جو پچھلے سال کی کیلکولیشن تھی وہ یہ تھا کہ ہم نے تقریباً 2.5 کروڑ روپے اسپرٹ آف سوات پہ لگائے تھے، اور اس سے جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی تھی، جس کو ہم نے ٹریفک کاؤنٹ سے کیلکولیٹ کیا تھا، وہ تقریباً 24 کروڑ روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی تھی۔ یہ پچھلے سال کی بات ہو رہی ہے۔ اس سال کی 24 کروڑ کی 2.5 کروڑ روپے ہمارے اسپرٹ آف سوات پہ خرچ ہوئے تھے، 24 کروڑ روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی اس سے جنریٹ ہوئی تھی۔ اس دفعہ یہ کیلکولیشن ہم نے ابھی نہیں کی، لیکن بائی اینی ایسٹیمیٹس یہ جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے یہ سرپاس کرے گی پچھلے سال کی اکنامک ایکٹیویٹی سے۔ سو سوات کی اکانومی میں یہ پیسہ جو ہے یہ ڈیفینیٹلی پمپ ہوا ہے۔ 2000 کے قریب سپورٹس مین جو ہیں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے ایونٹس میں۔ اس میں صرف سوات کے سپورٹس مین نہیں تھے، اس میں باہر کے سپورٹس مین بھی تھے۔ تو ایک وہ جو بھائی چارے کی فضا ہے، ایک لنکیجز کی فضا ہے، گڈ ول کی فضا ہے، دوستی کی فضا ہے، اس نے بھی جنم لیا ہے۔ یہاں کے سپورٹس مین کو ان لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملا ہے، ان کو یہاں سے سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ آج آپ نے ان کو انوائٹ کیا تھا، کل وہ آپ کو انوائٹ کریں گے۔ سو ایک سائیکل شروع ہوا ہے سپورٹنگ ایکٹیویٹی کے ہمارے کا، جو کہ اب انشاءاللہ وہ سنو بالنگ ایفیکٹ جس کو کہتے ہیں یہ چلتا رہے گا۔ کل کو آپ بنو جائیں گے، پرسوں آپ کوہاٹ جائیں گے، اور یہ چیزیں جو ہے انشاءاللہ وہ چلتی رہیں گی۔ جو اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائز ہے، جس طرح میں نے کہا کہ چھابڑی سے لے کے جنرل سٹور تک، اور کریانے کی دکان سے لے کے پیٹرول پمپ تک، یہ سارے لوگ جو ہیں اس سے ان کو بینیفٹ ہوا ہے۔ اور جو میں تو خود نہیں تھا، لیکن جو مجھے بتایا گیا ہے کہ جس دن یہاں پہ رحیم شاہ نے پرفارم کیا تھا، اس دن رات کو پوری رات سوات اور منگورا کے بازار جو ہے وہ کھلے رہے ہیں، ہوٹل کھلے ہوئے تھے۔ سو یہ شاید لاہور کے متعلق اگر آپ کو کوئی کہے تو آپ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، وہاں پہ ساری رات ہوٹل کھلے رہتے ہیں، دکانیں کھلی رہتی ہیں، لیکن منگورا یا پشاور کے متعلق یہ بات کوئی نہیں کہتا۔ اگر یہ اس طرح ہے، سو دس از اگین اے ویری پازیٹیو سائن کہ کاروبار جو ہے وہ 8-10 گھنٹے نہیں چل رہا، کاروبار جو ہے وہ 18 اور 20 گھنٹے جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ہماری اس میں جو ٹورزم میں اور کچھ ایسپیکٹس ہیں، یہاں پہ صرف لوگ سوات میں جو آتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں کے انوائرنمنٹ کے لیے، فضا کے لیے، موسم کے لیے، پانی ہے، درخت ہے، پہاڑ ہے، لیکن ہمارے اور بھی بہت سارے ایسی اسٹرینتھس ہیں جو امپروو ہو سکتی ہیں۔ فار ایگزامپل سپورٹس بذات خود گرمیوں میں اگر یہاں پہ سپورٹنگ فیسلٹیز یا ایونٹس ہوں تو اس سے یہ ٹورزم جنم لیتی ہے۔ کانگریشنل ٹورزم، جس کو جو بھوربن جس کا ماڈل ہے کہ بھوربن کا ہوٹل چلتا ہی کانفرنسز پہ ہے، مختلف کمپنیاں وہاں پہ آتی ہیں، مختلف ادارے آتے ہیں، اپنے سیمینارز کراتے ہیں۔ سو کانگریشنل ٹورزم جو ہے وہ ابھی تک سوات میں ہم وہ جڑ نہیں پکڑ سکی، تو اس کے ساتھ ہم وہ چیز بھی جو ہے اس کو ایک انکریج کریں گے کہ یہاں کی جو ہوٹلز ہیں، یہاں کی جو ٹورسٹ انڈسٹری ہے وہ اس قسم کی جو فیسلٹیز ہیں وہ بھی پرووائڈ کر سکے۔ ایکو ٹورزم ہے، ہیریٹیج ٹورزم ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں کی اسٹرینتھ ہیں، یہاں کی ہیریٹیج، یہاں کا کلچر، یہاں کی ہسٹری۔ میرے خیال میں اٹس سچ اے کمپلیٹ پیکیج کہ وہ کہیں پہ بھی آپ کو نہیں ملیں گی۔ آپ نے آثار قدیمہ دیکھنے جانا ہے تو آپ ٹیکسلا جائیں گے، آپ تختبئی جائیں گے، لیکن وہاں پہ آپ کو اور کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں کے آثار قدیمہ کو اگر آپ دیکھنے ہیں تو آپ کو دیکھنے کو اور بھی بہت کچھ ملے گا۔ سو دس از دا ایم۔ آپ شاید اخبارات میں دیکھ بھی رہے ہوں، ایک لانگر ٹرم ٹورزم پروموشن اسٹریٹجی بھی چل رہی ہے،
جس میں ہم لوگوں کو ویلکم کر رہے ہیں کہ وہ سوات کو وزٹ کریں. اس کی اپنی ویب سائٹ بنائی گئی ہے, اس میں بہت سارے سائٹس جو ہیں دیکھنے والے وہ آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں. سو دیر از آلسو اے لانگ ٹرم اسٹریٹجی. اسپرٹ آف سوات اس میں ایک سٹیپ تھا, وہ ہم نے سکسیزفلی اچیو کیا. اب ہم انشاءاللہ ونٹر سیزن کو دیکھیں گے, اس میں اگین اسکی گالا کو دیکھیں گے, اس میں مزید کچھ چیزیں ہم ایڈ کریں گے, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا.